السلام علیکم۔ اس سیشن میں ہم او لیول کے بچوں کے طلباء و طالبات کے بارے میں بات کریں گے۔ او لیول سلیبس A3247 کا جو امتحان دینے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ امتحان سے پہلے اور جس طرح سے آپ پاس پیپرز کی ہیلپ لیتے ہیں، پاس پیپرز سے پریکٹس کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پیپر پیٹرن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیپر پیٹرن کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اچھی طرح اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ کا پرچہ 2 پرچوں پر مشتمل ہوتا ہے، پیپر 1 پہ اور پیپر 2 پہ۔ پیپر 1 جو ہے وہ 50 نمبر کا ہے اور اسی طرح پیپر 2 بھی 50 نمبر کا ہے۔ پیپر 1 1 گھنٹہ 30 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک کمپریہنشن ہے جو 25 نمبر کی ہے اور دوسرا سوال جو رائٹنگ پر مشتمل ہے، تخلیقی تحریر پر مشتمل ہے، وہ بھی 25 نمبر کا ہے۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ اسپیڈ کے حساب سے، اپنی جو کیٹیگریز جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں رائٹنگ میں، اس کے حساب سے اپنے ٹائم لیمٹ کی پریکٹس کریں گے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، جو 25 نمبر کا پہلا سوال جو تفہیم کا ہے، اس میں وہ بچے جو نصاب کی کتابوں کے علاوہ اردو میں مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف ادب سے کی کتابوں سے ان کا تعلق رہا ہے اور وہ مطالعے کے شوق کی وجہ سے ان کا ذخیرہ الفاظ بہتر ہے، تو وہ نہ صرف اس اقتباس کو، جو دیا گیا اقتباس ہے، اس کو نہ صرف اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے پڑھنا آسان ہے، بلکہ ان کو سمجھ کے سوالات کا جوابات دینا بھی بہت آسان ہے۔ سوال آپ کے جو تفہیم میں دیے گئے سوال لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ایز اٹ از اس میں سے سلیکٹ کر کے، اس میں سے منتخب کر کے اس کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں، بلکہ چند سوالات میں یہ ہدایت دی جاتی ہیں کہ آپ ان کو اپنے الفاظ میں ان کے جوابات دیجیے۔ تو اس کے لیے آپ کو اردو کے مطالعے کو اپنے وسیع کرنا ہوگا۔ جہاں دوسرے سوال کی بات آتی ہے، 25 نمبر کے دوسرے سوال کی بات آتی ہے، یعنی تحریر کی بات آتی ہے، تو اس میں آپ کو 4 اصناف دی جاتی ہیں یا 4 ورائٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ ان 4 اصناف کو سمجھنا اور آپ کی مہارت کس میں بہتر ہے یا آپ کی صلاحیت کس صنف میں آپ بہتر طور پہ تحریر کر سکتے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کو ورائٹی نظر آتی ہے یا صنف نظر آتی ہے، وہ تحریر کی پہلی صنف جو دی گئی ہے وہ دلیل ہے۔ ہر قسم میں مختلف عنوانات دیے گئے ہیں۔ آپ جس صنف میں یا جس قسم میں آپ بہتر طور پہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ صرف اسی کو سلیکٹ کریں گے اور اس پہ اپنی تحریر کریں گے۔ پہلی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی قسم دلیل ہے اور دوسری قسم ہے بحث، تیسرا آپ کے پاس آپشن موجود ہے تفصیل کا اور چوتھا آپشن ہے بیان کا۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے اور آگے چل کے دوسری ویڈیوز میں آپ کو اس کی مختلف اقسام اور اس کی تفصیل اور اس کی تعریف بتاؤں گی، تاکہ آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہو کہ کس صنف میں آپ بہتر طور پہ اپنی تحریر رقم کر سکتے ہیں۔ دلیل میں آپ لاجک سے بات کرتے ہیں، منطق سے بات کرتے ہیں۔ جو بھی عنوان آپ کو دیا گیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دلیل میں دلائل دینے میں بہت اچھے ہیں، آپ کا نظریہ، آپ کی جو نالج ہے، آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اتنی ہے کہ آپ اپنی دلائل سے اس بات کو بتا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، تو آپ ضرور اور آپ تقریر میں بہت اچھے ہیں، تو آپ ضرور اس صنف کا انتخاب کریں اور اس میں آپ بہت اچھے نمبروں سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھے نمبروں سے تحریر کر سکتے ہیں۔ دوسری اقسام ہے بحث۔ بحث میں جو ٹاپک دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحث میں مختلف نظریات، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک بحث کہلاتی ہے۔ اگر تو آپ ٹاپک سے متفق ہیں تو آپ اس میں آپ منطق دلائل سے بات کر سکتے ہیں، ثبوت دے سکتے ہیں
اور اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عنوان سے متفق نہیں ہیں اور آپ اس کے مخالفت میں جا کے جو ہے آپ اپنی سوچ اپنے بیان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھی طرح تحریر کر سکتے ہیں اور اپنے بیان کو ثابت کر سکتے ہیں، ثبوت کے ساتھ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں، تو آپ اس آپشن کا انتخاب کریں گے. تیسری جو صنف ہے یا تیسرا جو آپشن ہے وہ تفصیل کا ہے. تفصیل میں آپ کو ایک سچویشن دی جائے گی، آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا، ایک لائن دی جائے گی کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اس منظر اس حالت کے بارے میں ایک تفصیلی بیان جو ہے وہ لکھنا ہے. تفصیل میں آپ اس واقعے کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کر سکتے ہیں. اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے، اسے سمجھنے کے لیے کہ آپ رپورٹ کے انداز میں کہ آپ وہاں موجود ہیں اور آپ کے سامنے وہ واقعہ ہو رہا ہے. آپ اس کو اور آسان الفاظ میں اس طرح سے کہہ لیجئے کہ آنکھوں دیکھا حال جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو آپ مختلف کردار کے حساب سے، مختلف ضروری تفصیلات جو جز ہیں اس کے تفصیل کے جو انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں، اس کے حساب سے اس واقعے کو بیان کریں گے جو واقعہ عنوان کے ٹاپک کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے. چوتھے نمبر پر آتا ہے بیان. بیان میں آپ کو کہانی لکھنی ہوتی ہے اور اس کہانی میں واقعات ہوں گے، کردار نگاری ہوگی، کردار ہوں گے، مکالمہ ہوگا. آپ اپنی اس کہانی کو جس طرح سے جتنا دلچسپ کر سکتے ہیں اس کہانی کے انداز میں آپ اس کو پیش کریں گے. تو وہ بچے جو کہانی لکھنے میں، جو اسٹوری رائٹنگ میں بہت اچھے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھوس حقائق، دلائل اور ان سب سے ہٹ کے ایک فکشن ٹائپ کی کوئی اسٹوری، ایک نظریاتی طور ایک کہانی کو جو ہے بیان کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، تو وہ اس کہانی کو، اس آپشن کو ضرور اختیار کریں گے. اور ان سب کے نمبر جو ہیں برابر ہیں، 25-25 نمبر کا ہر آپشن ہے. آپ جس چیز میں آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اس آپشن کو آپ لیں گے اور اس پہ کام کریں گے. تو یہ آپ کا 50 نمبر کا پیپر ہے اور اس کا ٹائم ہے جیسے کہ میں نے بتایا 1 گھنٹہ 30 منٹ. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ پیپر کی تیاری کریں گے تو آپ تفہیم کے لیے کچھ منٹ مختص کریں گے اور باقی نمبر آپ اپنا یہ کوشچن نمبر 2 کے لیے اس کے لیے آپ کریں گے اور اس ٹائم لمٹ میں ہی رہ کر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ اپنے وقت کے اندر جو آپ کو پیپر کا ٹائم دیا گیا ہے اس وقت کے اندر آپ اپنے پیپر کو مکمل کر سکیں اور اس پر ایک دفعہ نظر ڈال سکیں. جب ہم دوسرے پیپر کی بات کرتے ہیں، پیپر 2 کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی 50 نمبر کا ہے. اچھا، اب 50 نمبر کا پیپر 1 ہے اور 50 نمبر کا پیپر 2 ہے، تو یہ آپ کے ٹوٹل مارکس مل کے جو ہے 100 نمبر کے جو ہے وہ اردو کے پیپر کا کمپلیٹ آپ کا گریڈ بنایا جاتا ہے. ان کے الگ الگ گریڈ نہیں بنائے جاتے. پیپر 2 میں آپ کے پاس جو آپ کی بک ہے آپ کی بک جدید نصاب کی جو بک ہے اس کے اندر جو اسباق دیے گئے ہیں، جو نثر آپ شامل ہے، اس کا ایک سوال ہوگا اور ایک سوال آپ کا ہوگا حصہ نظم میں سے، جو شاعری کا حصہ ہے جس میں غزلیں بھی شامل ہیں اور نظمیں بھی شامل ہیں. تو اور پہلا جو سوال ہے، جو 20 نمبر کا سوال ہے، وہ اندیکھا اقتباس ہے، یعنی وہ آپ کی کتاب پر مشتمل نہیں ہے، کتاب میں سے نہیں لیا گیا ہے. اندیکھا اقتباس ہے، اس میں عام طور پہ نظم کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی شاعر کی نظم کو لے کے شامل کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی بھی اقتباس کو جو آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہے، کسی بھی مصنف کا اقتباس جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے اور اس سے متعلق سوال کیا جائے گا. اور یہ چونکہ اندیکھا ان سین سوال ہوتا ہے یہ، تو اس لیے اس کے نمبر 20 رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ان کو تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اس میں 20 نمبر رکھے. اور آپ کی جو حصہ نظم جو سلیبس میں سے آ رہا ہے، کوشچن نمبر 2، حصہ نثر کا سوال جو ہے وہ 15 نمبر کا ہے اور حصہ نظم کا سوال جو ہے وہ 15 نمبر کا ہے. تو کل ملا کر اس کو بھی 50 نمبر کا یہ پرچہ ہو جاتا ہے. پرچہ جو چونکہ 50 نمبر کا ہے، اس میں
ٹائم لمٹ جو ہے یا اس کا دورانیہ ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلا جو آپ کا پیپر 1 ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کا ہے، لیکن یہ والا جو پیپر ہے یہ 2 گھنٹے کا ہے. اب اس میں بھی آپ کو کہ جو خاص احتیاط کرنی ہے اور یہ ہے کہ آپ سوال نمبر 1 کے لیے کتنا وقت مختص کرتے ہیں، اور سوال نمبر 2 اور 3 کے لیے جو 15 نمبر کے سوال ہیں اس کے لیے آپ کتنا وقت جو ہے وہ آپ کو درکار ہے. اس کے حساب سے آپ پرچہ کریں گے، اور کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو آپ زیادہ وقت دے دیں اور دوسرا سوال جو ہے وہ رہ جائے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوگی. امید ہے کہ یہ سیشن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.